پوچھے کہ آپ کیا کہتے ہیں. اگر یہ غلط چیز ہوگی تو نبی ایک لمحے میں بھی اجازت نہیں دے سکتے. ایمان دیکھا جائے لڑکے لڑکی میں, اسلام دیکھا جائے لڑکے, اخلاق دیکھا. آج ہم صاف صاف باتیں کریں, وہ باتیں کریں کہ جو یہ لوگ چھپاتے ہیں, جس طرح کہا جاتا ہے اور حقیقت نہیں ہے. واللہ عالم بالصواب, یہ کہنا نہیں چاہیے چھپاتے ہیں, لیکن اس طرح بیان یہ کیا جاتا ہے. تو مولانا صاحب نے کہا کہ بالکل میں اس بات پہ راضی ہوں اور ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ خیر وفیت سے ہیں ماشاء اللہ سے, اور سفر زیارات ٹھیک چل رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ. حضرت ہم نے بہت باتیں سنی ہوئی ہیں اس موضوع کے اوپر کہ یہ جو متع ہے, اول تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے, اس کے کیا شرائط ہیں, اور کیا یہ اب بھی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, نکاح متع جو ہے وہ جیسے ایک دائمی نکاح ہے, بالکل ہو بہو ویسے ہی یہ نکاح ہے. نکاح ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں. حتیٰ اہل سنت بھی اس بات کو مانتے ہیں, ان کی تمام فقہی کتابیں, تمام منابع حدیثیہ بھی اٹھائیں, انہا کانت نکاحا, یا باب نکاح متع کہہ کے ان کو تسلیم کیا ہے. نکاح ہونے میں کسی کو کوئی اشکال نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. حرمت حلیت اب ہے یا نہیں ایک دوسرا سوال ہے. ہاں, لیکن یہ ہے کہ نکاح ہونے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں. صحیح ہے. رہی بات شرائط کی, تو اس کی جمیع شرائط وہی ہیں جو نکاح دائمی کی ہے. موانے سے خالی ہو, عورت موانے سے خالی ہو, پھر جب اس کی مدت ختم ہو جائے تو طہر وہ ہونا ضروری ہے, اور کے نکاح میں نہ ہو, موانے سے خالی, ہر قسم کے موانع سے خالی ہونا, محرمات میں سے نہ ہو. بالکل بالکل. جتنے بھی اطراف اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو جتنی ایک فہرست بنتی ہے موانع کی, وہ سارے کے سارے ہونے ضروری ہیں. صرف فرق ایک جگہ پہ ہے کہ اس نکاح میں طلاق ہوتی ہے, باقاعدہ طلاق اپنی جمیع شرائط کے ساتھ جاری ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اس کی عدت ہوتی ہے, اور پھر جو ہے وہ دونوں میں جدائی ہوتی ہے. اس میں مدت ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی بھی عدت ہوتی ہے. اس کے بعد بھی رحم پاک ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے, اس سے جدائی کا انتظار کیا جاتا ہے, اور پھر جو ہے وہ دوسرے کسی کے نکاح میں جا سکتا ہے. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ یعنی یہاں سے یہ متع کی وقت ختم ہوا, اگلے دن وہ کسی اور سے متع کر لے؟ ایسا نہیں ہے. مطلب غلط فہمی تو بہت ساری چیزوں میں ہاں نا, ہمارے ذہن میں تو یہ ہے نا کہ لوگ کو بتاتے ہیں کہ جناب متع یہ ہے کہ خاتون اس طرف سے یوں ایک نکاح ختم ہوا اور وہاں سے اسی دن اسی ٹائم پہ دوسرے سے اب وہ نکاح اس نے کر لیا. غلط فہمی تو کوئی کسی کے بارے میں بھی پھیلا سکتا ہے, کچھ بھی کہہ سکتا ہے, کسی کی زبان تو نہیں پکڑی جا سکتی. لیکن پڑھے لکھے شخص کی یا عقل مند آدمی کی تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تحقیق کرے. خود جو لوگ متع کے قائل ہیں, خود ان سے پوچھے کہ آپ کیا کہتے ہیں, بجائے اس کے کہ میرے دشمن سے پوچھے, میرے مخالف سے پوچھے, کسی ایسے شخص سے پوچھے کہ جو ہمارے مذہب کے قریب بھی کبھی نہیں آیا, جس نے ہماری کتاب کوئی نہیں پڑھی, جس نے ہمارے اعلام سے بیٹھ کے بات کبھی نہیں کی, جس نے ہماری محفلوں میں شرکت کبھی نہیں کی. حتیٰ میں ایک لفظ اور کہوں کہ جس نے اپنی کتب کو بھی متعصبانہ انداز میں پڑھا ہے, اور جس طرح پورا مطالعہ ہی نہیں اپنی مطالعہ نہیں اپنی کتاب کا, وہ ابواب حذف کروا دیے جاتے ہیں شاید کہ جن میں یہ چیزیں موجود ہیں. تو اس شخص سے کیا پوچھنا اور اس کی بات پہ کیا عمل کرنا؟ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ابتداء اسلام میں شروع میں تھا, پھر حضور نے منع کر دیا اور خیبر کے موقع پہ کہا کہ بس یہ اب حرمت اس کی ابدی ہے. ان کی اسوی بات کو لے لیتے ہیں. ابتداء اسلام میں تھا, صحیح, نبی کریم نے اس وقت اجازت دی. اگر یہ غلط چیز ہوگی تو نبی ایک لمحے میں بھی اجازت نہیں دے سکتی, ایک لمحے کے لیے بھی. فرض کر لیتے ہیں کہ بعد میں غلط ہو گیا, فرض کر لیتے ہیں کہ بعد میں حرام ہو گیا, ایک وقت تو ایسا آیا نا جب یہ جائز تھا. اگر یہ اتنی کبھی چیز تھی تو نبی کیا ایک لمحے کے لیے بھی, یا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی زنا کی اجازت دے سکتا ہے؟ بالکل زبردست. چاہے بھی ایک گھنٹے کے لیے کیوں نہ اجازت دی جائے. یعنی زنا کبھی بھی حلال نہیں رہا ہے, کبھی بھی حلال, کسی شریعت میں حلال نہیں رہا. حضرت عائشہ سے وہ روایت بھی ہے نا, انہوں نے بیان فرمایا کہ اس قسم کے نکاح جو تھے زمانہ جاہلیت میں تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے ان کو ختم کر دیا کہ ان کی کوئی اجازت نہیں ہے, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن اس کو خود جاری فرمایا, خود لوگوں کی سہولت کے لیے اس کو بیان فرمایا, اور کثیر تعداد میں روایات موجود ہیں, اور صحیح روایات موجود ہیں, بین الفریقین موجود ہیں. اب اگر ایک چیز سے کوئی سوء استفادہ کرتا ہے, غلط استفادہ کرتا ہے, مس یوز کرتا ہے کسی چیز کو, تو بھائی جتنے لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں وہ بھی تو قرآن کی آیات سے استفادہ کر رہے ہیں. وہ بچوں کو یہ بم دھماکے جو کرنا سکھاتے ہیں, وہ کون سی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں؟ آپ کے جہاد والی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں. یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ جی لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں. لوگوں کی فہم کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں.
ہم اللہ کے دین نے جو بتایا ہے اس کے ذمہ دار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کی تشریح فرمائی ہے ہمارے لیے، شریعت سہلہ جو لے کر آئے ہم اس کے ذمہ دار ہیں اور ان کے کہنے کے پابند ہیں۔ لوگ ہمیں کہہ گئے اس سے ہمیں کوئی غرض اچھا، نہیں۔ علامہ صاحب کہتے ہیں اگر آپ اس کی اجازت دے دیں گے نا تو اس طرح تو کوئی یہ غیرت کے خلاف ہے، متا کا نکاح غیرت کے خلاف ہے، کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ جناب وہ اپنی بیٹی کے لیے اعلان کروایا کہ میری بیٹی متا کرنا چاہتی ہے۔ اچھا، غیرت تو ہر جگہ پہ غیرت ہوتی ہے، سوال یہ کہ غیرت کا مطلب کیا ہے ان کے ہاں؟ جو آپ نکاح میں بیٹی دیتے ہیں اس کو جا کے پوچھتے ہیں لوگ، جو آپ خود تیار کر کے دوسرے کے گھر بھیجتے ہیں، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ننگی باتیں آپ نے کہا نا کہ واضح باتیں کریں گے، تو واضح بات یہ کہ یہ جو میری بہن، آپ کی بہن بیٹی، کسی کی بھی بہن بیٹی جو تیار ہو کے جاتی ہے زفاف کی رات میں، کیا ہوتا ہے؟ یہ غیرت وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، غیرت وہ جو اسلام نے سکھائی ہے۔ اسلام اس کام کے خلاف نہیں ہے، اس کے شرعی اور غیر شرعی حد بندی کرتا ہے اسلام کہ کیا کرنا۔ اسلام نے پسند کی شادی کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی؟ ہمارے ہاں تو اس کو بھی غیرت سمجھا جاتا ہے۔ کتنے قتل ہیں جو پسند کی شادی بھی ہوتے ہیں، حالانکہ نکاح ہوتا ہے اور اہل سنت کے مطابق نکاح ہوتا ہے، لوگوں کی تو وہاں پہ بھی غیرت جاتی ہے۔ لوگوں کی کسے غیرت کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی ویلیو نہیں ہے۔ کہ نبی کریم نے کسے غیرت کہا ہے، اسلام نے کسے غیرت کہا ہے؟ آپ کی دیکھیں، آپ کی سیکچول ڈیزائرز ہیں، آپ کی خواہشات ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر پیاس کا جنبہ رکھا ہے تو پانی پیدا کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اگر بھوک رکھی ہے تو کھانا پیدا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح آپ کے اندر اگر یہ خواہش رکھی ہے تو اس خواہش کو انجام دینے کے لیے شرعی حدود میں اس کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے اس نے نکاح رکھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح دائمی اگر ہے تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ اگر جان دیکھیں معاشرے میں کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو نکاح دائمی کرنے کی جو ہے وہ پوزیشن میں نہیں ہے، بالخصوص آج کے دور میں، بالخصوص آج کے یعنی دور آپ میں۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ متا کی ضرورت اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ جی بالخصوص آج کے دور میں کیوں کرنا چاہیے؟ اگر آپ صحابہ کے دور میں دیکھیں مثلا تو وہ غزوات پہ جاتے تھے، جیسا کہ روایات میں بھی ہے، ہماری مسلم کی روایت، ہماری مسلم کی روایات، دیگر منابع اہل سنت جو بنیادی ہیں سورسز ان کے احادیث کی، ان کے یہاں بھی موجود ہیں کہ وہ خود نبی کریم سے آگے عرض کرتے تھے الا نستقسی یا رسول اللہ ثم رخص لنا فی المتع، پھر انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عبداللہ ابن مسعود کثیر تعداد میں روایات میں ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ اس عمل کو انجام دیتے تھے۔ اگر یہ اتنا کبھی تھا تو بات کہاں تک جاتی ہے؟ بہرکیف جو وہاں پہ جاتے تھے اور جب ان کے پاس ان کو وہ ضرورت محسوس ہوتی تو اسلامی قوانین کی روح سے ان کی ضرورت پوری کرنا لازم ہے، بانی شریعت پر بھی لازم ہے، اللہ تعالیٰ جو بھیجنے والا ہے شریعت کو اس پہ بھی لازم ہے۔ اسی طرح آج کے دور میں دیکھیں، میں بالکل اب معاشرے کی مثال دیتا ہوں، وہ فوجی جو بارڈر پہ موجود ہے 6 مہینے تک گھر نہیں جا سکتے، 10 سال تک گھر نہیں جا سکتے، وہ اپنی ڈیزائر کو کیسے حل کریں؟ یعنی اپنی جو خواہشات ہیں ان کے لیے کیا کریں؟ ایک یہ کتنے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں مختلف میدانوں میں، مختلف ملکوں میں، اب وہ لوگ جو ہیں وہ شادی دائمی افورڈ نہیں کر سکتے، مشکلات ہیں ان کے لیے، وہ کیا کریں؟ کتنے اپنے ممالک میں اتنے غریب لوگ ہیں کہ جو مستقل طور پہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف آ جائے، کتنی ایسی عورتیں ہیں جو طلاق یافتہ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں مرد کے قصور سے بھی عورت کو طلاق ہو تو بھی وہ اس کے اوپر ایک ذلت کا نشان چھوڑ جاتی ہے، اس کی خواہشات نہیں ہیں، اس کی ضروریات نہیں ہیں، وہ کہاں سے پوری ہوں؟ وہ عورت جو آج اس کی شادی ہوئی، پرسوں اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس کی خواہشات نہیں ہیں، اس کو غیرت کے نام پہ گھر میں بٹھا لیا جاتا ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں بھی کواری لڑکی سے متا کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بہت سارے مسائل کا حل صرف اسی متا میں ہے۔ دیکھیں دیگر جتنی چیزیں اس کی تو اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ان مولوی صاحبان سے کوئی پوچھے بھی موتے کے اوپر آپ لوگ چیختے ہو اور جو مدارس میں ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے کبھی بات نہیں کی، ایسے افراد کو آپ چھڑوانے پہنچ جاتے ہو، ان کی بررسی کرتے ہو، عدالتوں میں ان کے ساتھ دھکے کھاتے ہو، جس کے اوپر سب کا اجماع ہے کہ یہ حرام ہے اور اکبر الکبائر ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب آپ ان کی اتنی وہ سپورٹ کر رہے ہیں، ایک وہ کام جو آپ کے نزدیک بھی غلط ہے، ہر شریعت میں بھی غلط ہے، ہمارے نزدیک بھی غلط ہے، لیکن ایک کام جو آپ کے نزدیک حد اقل مختلف فی ہے، ہمارے نزدیک تو مسلم ہے کہ جائز ہے، اس کے اوپر آپ اس کے اوپر تہمت بھی لگاتے ہو، تان بھی کرتے ہو، تشنیع بھی کرتے ہو، بد زبان، اور اس کی حدود و قیود کو بھی نہیں سمجھتے۔
اس کو زنا زنا کہہ کے اگر پیش کیا جا رہا ہے تو یہ بدبخت یہ نہیں سمجھتے کہ یہ شیعوں کو متہم نہیں کر رہے، یہ نبی کی ذات پہ حرف گیری کر رہے ہیں، یہ قرآن مجید پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، یہ صحابہ کرام کی ذات پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، یہ چیز نہیں سمجھ۔ اچھا، جو باہر چلا جاتا ہے، اپنے گھر سے دور ہوتا ہے، وہ مطلع کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے، دوسرے ملک کے اندر ہے، دوسرے ملک میں اندر ہے، دیکھیں شرعی حدود و قیود آگا جان جہاں بھی ہو، سفر کے اوپر ہے، کر سکتا ہے، سفر کے اوپر ہے، حتیٰ اپنے بلد میں بھی اگر اس کی کوئی مشکلات ہیں، اپنے شہر میں بھی اگر اس کی کوئی مشکلات ہے تو ظاہر ہے وہاں پہ بھی وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح میں نے عورتوں کی مثال دی، مثلا بعض عورتوں کی طرف سے بھی۔ اچھا، اس کے لیے کیا طریقہ اپنایا جاتا ہے؟ مثلا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی اس نے خدا کرنا ہے؟ ایسے پتہ چلے، یہ بھی آپ جج نہیں کر سکتے کہ اس بندے نے نکاح کرنا ہے، اس کا بھی تو نہیں نا پتا۔ لیکن یہ طریقہ کار وہی ہے جو شریعت نے معین کیا ہے کہ بھائی اپنے معتمد جو افراد ہیں معاشرے کے، جس طرح ہماری بیٹی بہن کو یا ہمیں خود ضرورت ہو تو ہم جو معزز افراد ہوتے ہیں جو معاشرے پہ جن کی نظر ہوتی ہے کہ کس کس کو رشتے کی ضرورت ہے، ان سے جا کے کہتے کہ میں چاہتا ہوں، خواستگار ہوں۔ صحیح۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صحابہ کرام کی محفل میں یہ فرما دیا کرتے تھے کہ فلاں خاتون جو ہے وہ خواستگار ہے رشتے کی، تم میں سے کون مومن ہے جو اس کی مثلاً جو ہے وہ اس کے ساتھ نکاح کرے گا؟ کون سا کوئی برا کام ہے کہ جس کی ترغیب دی جا رہی ہے؟ اسی طرح جو صحابہ کرام ہے وہ بھی جا کے خود کہہ دیا کرتے تھے کہ میں خواستگار ہوں آپ کے لیے۔ اچھا، یہ جو آج کل لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے اظہار محبت کریں، جائز ہے؟ دیکھیں یہ سارا ڈرامے بازی اس میں زیادہ ہے، یہ ڈرامے بازی نہیں ہو رہا، یہ جینون ہے، اظہار کرے۔ فار ایگزامپل ایک لڑکی ہو، کالج میں پڑھ رہی ہے ساتھ میں، اور اس کو اگر کہے کہ اگر وہ اس کے میں لیے آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ہاں تو جائز ہے؟ بالکل درست ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں اس کی پٹائی کیوں ہوتی ہے پھر؟ وہی جو آپ نے شروع میں کہا، اسے غیرت بنا لیا جاتا ہے، یعنی لڑکا اگر کسی سے اظہار محبت کرے تو وہ محبت ہے، لڑکی کرے تو غیرت ہے، اگر غلط ہے تو دونوں کے لیے غلط ہے، دونوں کے لیے۔ اگر صحیح ہے تو دونوں کے لیے صحیح ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو شرعی ضوابط ہیں کہ آپ اس خاتون کے ساتھ اگر اظہار محبت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی اظہار سے ہی آپ کے لیے اس کا بدن جائز ہو گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے نظر جائز ہو گئی، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے اگر اس خاتون سے مارنا جائز ہو یہ گیا، بالکل درست نہیں ہے جب تک نکاح نہ ہو۔ نکاح نہیں، نکاح کی بات کرو، نکاح کے لیے اظہار محبت کہ بھائی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے ہاں بولنے کی جرات نہیں ہے، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ جی جی ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، چوری چپکے سے اس کو پروموٹ ہی نہیں کیا جاتا، دوستیاں لگانا، چیٹنگ وغیرہ کرنا، اس کو بہت زیادہ لوگ ملوث ہیں، لیکن یہ کرنا کہ بھائی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور کسی میں ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ جس کو جو سسر بن رہا ہوتا ہے، جو لڑکی کے والد ہیں، ان کے ساتھ جائے اور ڈائریکٹ بات کرے کہ بھائی میں یہ شادی کرنا چاہتا ہوں، یا لڑکی سے کہہ دے۔ اور اگر معاشرے میں کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ باقی جو دوسری چیزیں ہیں جناب، کون ہے یہ منگیتر جا رہا ہے؟ منگیتر کا اسلام میں کوئی وہ ہے تصور ہے؟ کوئی تصور اس طرح سے نہیں ہے جس طرح بنا لیا گیا ہے، اس طرح جو بنا دیا گیا نا، کہاں ہے لڑکی کی طرح جی منگیتر کے ساتھ کیا؟ ہاں اب اس کے ساتھ شرعی الکا تو کوئی بھی شرعی کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے، اس بالکل کو ناجائز۔ جائز بنایا ہوا ہے، اور یہ اتنا پھیلا ہوا ہے، اور نکاح کو یہ لوگ جو ہے وہ غیرت کے اوپر غیرت کے اوپر لے رہے ہیں۔ اصل یہ ہے نا اگر دیکھیں ہمارے لیے ایک بہترین مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے پیغام بھجوایا، کیا بات، نہ ان سے بڑا کوئی غیرت مند ہو سکتا ہے، نہ ان سے بڑا کوئی آئیڈیل ہو سکتا ہے، نہ ان سے بہتر کوئی رہنما ہو سکتا کوئی ہے۔ نہیں، کوئی نہیں۔ دوسری طرف دیکھیں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے سسر، اپنے بھائی، اپنے رسول، اپنے آقا و مولا کے پاس جاتے ہیں کہ میں خواستگار ہوں سیدہ کونین کا۔ نبی نے ان کی توقیر کی، خیر مقدم کیا ان کا، اور اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کیا۔ ان دو ہستیوں کی جو میں نے مثال دی، ان سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے ہمارے لیے آئیڈیل؟ سوال یہ ہے کہ بھئی اس میں ہم لوگوں نے فالو کرنا ہے اسلامی قوانین، اسلامی قوانین۔ یہ جو باقی ساری چیزیں ہیں نا کہ ڈیٹ پہ لے گئے، فلاں پہ لے گئے، اچھا جس دونوں کے درمیان رشتہ قائم ہونا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے، ان دونوں نے نہ ایک دوسرے کو دیکھا ہوتا ہے، نہ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں، اور جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ سارے دیکھ بھی آتے ہیں، رسمیں بھی کر آتے ہیں، رواج بھی کر آتے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ بس منگنی ہو گئی تو اب وہ سارے معاملات ان کے لیے جائز، بھائی گھر کا بندہ ہے، یہ گھر کا بندہ ہے، گھر کا بندہ ایسا نہیں ہوتا کیسے جب ہو تک گیا؟ شرعی رشتہ قائم نہیں ہوتا، نکاح نہیں ہوتا، وہ جو تمام اپنی شرائط کے ساتھ، تب تک ان کے درمیان وہی قوانین لاگو ہوں گے جو کسی نامحرم کے ہیں۔ صحیح یہ ہے۔ تو کوئی مطلب نہیں ہے کہ صرف اتنا صرف واقعہ کہ اگر میں کسی کو پسند کرتا ہوں بالفرض تو اس کو یا اس کے جو ولی ہیں اس کے ساتھ اظہار کروں، اگر وہ راضی ہیں تو نکاح میں لے لوں۔ یہ کرنا کہ صرف اظہار کرنے کے بعد اسے ملکیت بنا لینا، لیکن جتنا نکاح مہنگا اور مشکل ہوگا اتنا زنا آسان ہوگا، ایسا ہی۔ یعنی مہنگی شادی سستے زنا کا پیش خیمہ ہے۔
تو ہمارے معاشرے میں چاہیے ان چیزوں کو بتایا جائے کہ بھائی ایک تو نکاح کو آسان کرو، دوسرا خواستگاری کرنا آسان کرو، تیسرا یہ ذات خواستگاری کرنا مطلب یعنی کسی رشتہ میں پرپوز کرنا، ہماری زبان میں پرپوز کرنا، وہ آسان کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ یہ ذات پات کے اونچ نیچ کے صرف ایمان دیکھا جائے لڑکے لڑکی میں، اسلام دیکھا جائے لڑکے، اخلاق دیکھے جائے۔ دوستو یہ تھے ہمارے ساتھ علامہ سید اصغر علی صاحب حفظہ اللہ، موتا کے موضوع کے اوپر بہت مدلل انہوں نے گفتگو کی۔ دونوں جوانوں، آپ جس نے یہ گفتگو سن لی ہے، آپ نے بہت انہوں نے واضح طریقے پر اس کے فوائد بھی بیان کیے ہیں موتا کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات بہت حق کے قریب ہے، اور جس طرح ہمارے معاشرے میں بے راہ روی عام ہو رہی ہے، تو موتا کے لیے ہمیں خاص طور پر سوچنا چاہیے، اور اس کو جو لوگ منع کرتے ہیں انہیں اس بیان کو دیکھ کر اپنے فیصلے کے اوپر نظر کر